بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر یہ گھر تمہارا ہے تو میرا بھی ہے۔ تمہاری سوچ ہی گندی ہے، اپنے شوہر ہونے کا فائدہ نہ اٹھاؤ۔ حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور واضح نصیحت فرمائی۔ اس میں آپ نے کئی باتیں ارشاد فرمائیں، جس میں واضح طور پر میاں بیوی کے بارے میں فرمایا۔ حدیث مبارک پوری سنیں گے تو آپ کی بہتر رہنمائی ہوگی۔ فرمایا، عورتوں کے بارے میں خیر کی وصیت قبول کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں، تمہیں ان پر اس کے سوا کوئی اختیار نہیں، اعلیٰ یہ کہ وہ واضح طور پر بے شرمی کا کوئی کام کرے اور تمہیں معلوم ہو جائے۔ اگر وہ ایسی حرکت کرے تو ان سے اپنا بستر الگ کر لو اور انہیں مارو، لیکن وہ سخت پٹائی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چہرے پر نہ مارے، اسے برا بھلا نہ کہے اور گھر ہی میں اس سے علیحدگی اختیار رکھے۔ اس عمل کے نتیجے میں اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگ جائیں، توبہ کر لیں، تو پھر ان پر سختی کرنے کی کوئی راہ یا بہانہ تلاش نہ کرو۔ یقیناً تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے اور ایسے ہی تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے۔ تمہاری عورتوں پر تمہارا حق تو یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر اسے نہ بٹھائے جس کے گھر میں آنے کو تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھر میں اس افراد کو آنے کی اجازت نہ دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ سنو، تم پر عورتوں کا یہ حق ہے کہ ان کے لباس اور خوراک کے بارے میں ان سے اچھا سلوک کرو۔ امیر مومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جو عورت اس حال میں فوت ہو گئی کہ اس کا خاوند اس سے خوش تھا تو وہ عورت جنت میں جائے گی۔ جزاک اللہ۔ حدیث سمجھ آ گئی ہو تو ویڈیو لائک ضرور کر دیے گا۔ اللہ حافظ۔